کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ جن کی بھتیجی یا بھانجی تحریک انصاف میں بہت عرصے جیل میں رہیں، اس کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ان کا، لیکن وہ رہیں، کسی کو یاد آئے تو بتا دے۔ خدیجہ شاہ، نواسی تھی، نواسی، بھانجی، جو بھی تھی، بھتیجی، بھانجی، نواسی، جنرل آصف نواز جنجوعہ کی، وہ بھی رہیں جیل میں۔ تو کیا نواسی نے یا نواسی کی اماں نے کبھی سوچا ہوگا کہ میرا بیٹا جو آرمی آپریشن لانچ کر رہا ہے، لوگوں کو جیلوں میں بھیج رہا ہے، غائب کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کی نواسی کو یہ بھگتان بھگتنا پڑے گا، ایک وقت آئے گا کہ اس کی نواسی کو یہ بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ تو قاسم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ بھائی ایک نئی سوچ آپ نے دی ہے، بالکل بھائی اس زاویے سے کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ جی، جو آپ نے بھائی ایک فطری بات بتائی ہے کہ ان جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی نے یا بیٹی نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے نانا اور والد جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، غائب کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے خاندان کے، یعنی کہ قاسم نواسی اسی کو کہتے ہیں نا جس کی ماں کا ابا، بالکل جس کی ماں کا ابا نانا ہو، میرا خیال ہے۔ جی بالکل بھائی، بالکل۔ ذرا مجھے یہ رشتوں کا اتنا زیادہ مطلب، ہاں بتائیے۔ ہاں، بیٹی کی ماں کے والد کو نانا کہتے ہیں، جی بالکل درست ہے۔ تو آصف نواز نے، جنجوعہ نے، چیف آف آرمی اسٹاف جب مہاجروں کے خلاف جھوٹ بول کر، عیاری مکاری کر کے مہاجروں اور اس کی نمائندہ جماعت MQM کے خلاف، اس وقت متحدہ قومی موومنٹ نہیں تھی، اس وقت مہاجر قومی موومنٹ تھی، اس کے خلاف جب آپریشن کیا تھا تو کیا جنرل آصف نواز کو پتا تھا کہ میری نواسی کو بھی جیل جانا پڑے گا؟ اچھا، اب بھی بات قاسم نہیں سمجھے ہیں نہ مصطفیٰ سمجھے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، بنا جرم کے جیل گئی، اسی طرح سینکڑوں ہزاروں MQM کے کارکنوں کو شہید کیا، جیلوں میں بھیجا، انہیں قتل کیا، جو گناہگار نہیں تھے بے گناہ مارے گئے۔ اس انداز سے سوچا مصطفیٰ؟ نہیں بھائی، قاسم میاں؟ نہیں بھائی، یہ سوچ کا بالکل نیا زاویہ ہے بھائی، بالکل نیا زاویہ ہے بھائی یہ سوچ کا۔ اسے کہتے ہیں، پھر کہوں گا، مکافات عمل۔ اب وہ کیا ہے؟ وہی نیچر کا مکافات عمل ہوتا ہے۔ واٹ یو سوئنگ، یعنی جو آپ زمین میں، واٹ یو سو شیل یو ریپ، جو تم بوگے وہی فصل کاٹو گے۔ رائٹ؟ رانگ؟ رائٹ بھائی، رائٹ بھائی۔ اور تم جو اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ کے طاقت کے بل پر زمینی خدا سمجھ کے تم جو دعوے اور یقین دہانیاں کراتے ہو، تو تمہیں اس وقت یقین ہوتا ہے کہ تمہارے دعوے اور یقین دہانیاں پوری ہوں گی، لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ تم جو کر رہے ہو، واٹ گوز
ارد گرد تمہارا بنایا ہوا جال، اس میں جو تم پوری دنیا کو چکر میں لاتے ہو، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، تمہارے پاس آئے گا لازمی. اب وہ تمہارے پاس آئے یا تمہاری نواسی کے اوپر آئے، یہ ہے سبق. کسی کا باپ مولوی یہ نہیں سمجھا سکتا. آئے کوئی ملا، میں نے تیاری بالکل نہیں کی تھی اور نہ مجھے معلوم تھا، میں خدا رسول کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا میں کہاں سے شروع کروں گا. بس بسم اللہ شروع کی اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کیا کہنا ہے. بابو پتہ نہیں کہاں سے کیا شروع ہو گیا. یہ میرے اس لیے اگر میرے ذہن میں ہوتا تو میں مصطفیٰ عز آبادی سے کہتا، قاسم علی رضا سے کہتا، اپنے ساتھیوں سے کہتا، اس زمانے کی کٹنگز نکال کے رکھو جب پاکستان کے 25 کروڑ عوام تو نہیں تھے. اس وقت 20 کروڑ عوام ہوں گے، 18 کروڑ عوام ہوں گے، 16 کروڑ عوام ہوں گے، 15 کروڑ عوام ہوں گے. 1992 میں جب جنرل آصف نواز نے ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے خلاف جو اینکر پرسنز، نیوز ریڈر، اخبارات کے مالکان صحافیوں کو خرید کر ان کے ذریعے خبریں لگوائیں کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم جناح پور بنانا چاہتی ہے، اور جنگ اخبار، نوائے وقت، ڈان اخبار، کون سا پاکستان کا اخبار نہیں تھا جس کی ہیڈ لائن یہ نہیں تھی کہ فوج نے، کیا ہیڈ لائن تھی؟ فوج نے جناح پور بنانے کی سازش